زیڈ خان لکھتے ہیں کہ انہیں شیخ مجیب الرحمان کی گرفتاری کا میجر جنرل رؤف کی جانب سے ملا تھا، تاہم جنرل نے بتایا کہ یہ کام صرف 2 افراد ہی کریں گے جو ایک کار لے کر جائیں گے۔ زیڈ خان کہتے ہیں کہ یہ کام 2 آدمیوں کے بس کا نہیں تھا، کیونکہ شیخ مجیب بہت مقبول رہنما تھے اور ان کے گھر کے گرد ان کے مدعوں کا ہر وقت ہجوم رہتا تھا، اس لیے اس کام کے لیے کم از کم ایک کمپنی درکار ہوگی۔ لیکن جنرل فرمان 2 سے زیادہ لوگوں کی نفری لے جانے کی اجازت دینے پر آمادہ نہیں تھے۔ آخر مشکل سے 2 جرنیلوں کی مداخلت سے زیڈ خان کو 3 ٹرک 62 فوجیوں کی نفری اور اسلحہ ملا، تاہم جرنیلوں نے انہیں خبردار کیا کہ شیخ مجیب کو ہر حال زندہ گرفتار کرنا ہے، اگر مجیب مارے گئے تو زیڈ خان کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ حامیوں کے حجم غفیر کے علاوہ ایک اور معاملہ یہ بھی درپیش تھا کہ شہر کے گنجان علاقے دھن منڈی میں شیخ مجیب کے مکان کے قریب ہی جاپانی سفارتخانہ تھا۔ اگر مجیب کو پتہ چل جاتا کہ فوجی انہیں گرفتار کرنے آ رہے ہیں تو وہ سفارتخانے میں پناہ بھی لے سکتے تھے، جس سے معاملہ مزید پیچیدہ ہو جاتا۔ پھر یہ بھی تھا کہ عوامی لیگ کے کارکنوں نے جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر کے سڑکیں بند کر رکھی تھی۔ ہم نے راکٹ لانچر فائر کر کے یہ رکاوٹیں ختم کی، اس کے علاوہ مشین گنوں کے فائر نے لوگوں کو تربتر ہونے پر مجبور کر دیا اور یہ فوجی قافلہ شیخ مجیب کے گھر پہنچ گیا۔ پورا مکان تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میجر بلال اور ان کے ساتھیوں نے شیخ مجیب کے ہمسائے کی مکان کی دیوار پھلانگی اور وہاں مجیب کے گھر میں کود گئے۔ وہاں کچھ لوگ موجود تھے جن سے گولیوں کا تبادلہ ہوا۔ دوسرے فوجیوں نے سامنے سے دھاوا بول کر گھر میں داخل ہو گئے۔ گھر میں موجود ایک آدمی مارا گیا۔ شیخ مجیب کے چوکیدار نے مذمت کی تو اسے بھی گولی مار دی۔ میجر بلال نے دوسری منزل پر سے کسی نے ایک برآمدے سے کسی نے میجر بلال کے آدمیوں پر فائر کیا۔ اس کے جواب میں ایک سپاہی نے گرینیڈ پھینک دیا اور سب اپنی مشین گن کا منہ کھول دیا۔ یہ ماجرا سن کر کمرے کے پیچھے سے شیخ مجیب کی آواز آئی کہ اگر انہیں ضمانت دی جائے کہ انہیں قتل نہیں کیا جائے گا وہ باہر آنے کے لیے تیار ہیں۔ ضمانت دی جانے پر شیخ مجیب باہر نکل آئے۔ حوالدار میجر خان وزیر نے ان کے گال پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ زیڈ خان لکھتے ہیں کہ میں بھاگ کر مکان کی دوسری منزل پر پہنچا تو دیکھا وہاں شیخ مجیب بدحواسی کے عالم میں ایک کمرے کے بند دروازے کے آگے کھڑے تھے۔ میں نے شیخ مجیب سے کہا کہ میرے ساتھ آئیے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا میں اپنے اہل خانہ کو خدا حافظ کہہ سکتا ہوں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ کمرے کے اندر گئے جہاں ان کے اہل خانہ اپنے آپ کو بند کر رکھا تھا۔ جلد ہی واپس آ گیا اور گاڑیوں کی طرف چل دیے۔ میں نے ایسٹرن کمانڈ کی ریڈیو پیغام بھیج دیا نے ہم نے شیخ مجیب کو گرفتار کر لیا ہے۔ زیڈ خان لکھتے ہیں کہ مجھے صرف شیخ مجیب کو پکڑنے کی ہدایت ملی تھی، یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ پکڑنے کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا جائے اور انہیں کہاں لے جایا جائے۔ بہرحال خود ذہن پر زور ڈال کر وہ بنگالی رہنما کو ڈھاکہ میں واقع قومی اسمبلی کی عمارت لے گیا اور انہیں اسے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اس واقعے سے لگ بھگ 3 ماہ قبل دسمبر 1970 میں یحییٰ خان کے مارشل کے زیر انتظام ہونے والے شفاف انتخابات کے نتیجے میں شیخ مجیب کی عوامی لیگ نے قومی اسمبلی کی کل 300 میں سے 160 نشستیں جیتی تھی، جبکہ دوسرے نمبر پر آنے والی ذوالفقار علی بھٹو پاکستانی پیپل پارٹی کے حصے میں 81 نشستیں آئی تھی۔ عجیب ستم ظریفی ہے کہ شیخ مجیب کو گرفتاری کے بعد جس عمارت میں رکھا گیا اسی عمارت میں قومی اسمبلی کا اجلاس طے پایا تھا جس میں ملک کی اگلی حکومت کا انتخاب ہونا تھا، مگر یحییٰ خان کی جانب سے اپنی صدارت کو دوام بخشنے کی لالچ اور بھٹو صاحب کی جانب سے جس لاج میں شرکت کرنے والوں کی ٹانگیں توڑیں گے دھمکی کے بعد یہ سارا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا، جس کے بعد نوبت آج کی رات تک پہنچ گئی تھی۔ اس کالی رات کے 1 سال بعد شیخ مجیب نے امریکی نامہ نگاروں کے انٹرویو دیتے ہوئے ان ڈرامائی واقعات کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ فوج کا ارادہ انہیں قتل کرنے کا تھا۔ جب میں اپنے گھر سے باہر آیا تو انہوں نے میری گاڑی پر گرینیڈ پھینکا تھا اور کہنا تھا کہ یہ بنگالی انتہا پسندوں کا کام ہے۔ اس کے بعد انہیں بنگالیوں کے خلاف فوجی کارروائی کا بہانہ مل جاتا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے گھر ہی میں رہوں گا، بھلے وہ مجھے میرے گھر کے اندر ہی مار ڈالیں، اسی طرح سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ انہیں مجھے قتل کیا ہے اور میرا خون میرے لوگوں کو پاک صاف کر دے گا۔ شیخ مجیب نے اپنے بڑے بیٹے کمال اور 2 بیٹیوں شیخ حسینہ اور شیخ ریحانہ کو کہیں اور بھیج دیا تھا۔ یہیں شیخ حسینہ بعد میں بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بنی۔ 25 مارچ کی رات اس کمرے میں صرف ان کی اہلیہ فضیلت النساء اور چھوٹا بیٹا رسول تھے۔ ایک اور بیٹا جمال دوسرے کمرے میں تھا لیکن اس کو کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ شیخ کمال نے بھارت جا کر مکتی بہانے کی قیادت سنبھالی۔ شیخ مجیب کو پتہ چل گیا تھا کہ فوج ان کی گھر کی طرف آ رہی ہے، اس لیے انہوں نے چٹاگانگ میں واقع عوامی لیگ کے زیر زمین ہیڈ کوارٹر کے ایک پیغام بھیج دیا تھا
یہ پیغام بعد میں پورے ملک میں نشر ہوا۔ پیغام کا لب لباب یہ تھا کہ چاہیے مجیب کا جو بھی انجام ہو، فوج کی ہر طریقے سے مذمت کی جائے گی۔ شیخ مجیب نے اپنی گرفتاری کے واقعات زید خان کی کتاب سے تھوڑے مختلف طریقے سے بیان کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب فوج میرے گھر پر جلغار کی تو میں نے دروازے سے نکل آیا اور کہا کہ گولیاں بند کرو، گولیاں چلانا بند کرو، اگر مجھے مارنا ہے تو مار ڈالو، لیکن میرے لوگوں اور میرے بچوں پر کیوں گولیاں چلا رہے ہو؟ شیخ مجیب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے اپنے بچوں سے ملنے کی اجازت مانگی جو مل گئی۔ میں نے اپنے ہر اہل خانہ کو چوما اور کہا وہ مجھے قتل کر سکتے ہیں، میں شاید کبھی دوبارہ نہ دیکھ پاؤں تم لوگوں کو، لیکن میرے لوگوں ایک دن آزاد ہوں گے اور میری روح یہ دیکھ کر خوش ہوگی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری معلومات اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو پلیز سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک، کمنٹ کے اندر قیمتی خیالات کا اظہار ضرور کر دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔